رزق میں برکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے؟ ہم اکثر رزق کی کمی کی فکر کرتے ہیں، زیادہ کمانے کے طریقے تلاش کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں کشادگی کا ایک ایسا عمل بتایا ہے جو مال خرچ کیے بغیر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری حدیث 5986۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ صلہ رحمی رزق میں کشادگی کا سبب ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ معمولی ناراضی کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی سے مہینوں بات نہیں ہوتی، کسی سے سالوں تعلق ختم رہتا ہے، لیکن اسلام ہمیں رشتے جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے، توڑنے کی نہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے تو پہل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی سے کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی تو سلام سے آغاز کریں۔ اگر کسی رشتہ دار کو ضرورت ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کا ساتھ دیں، کیونکہ صلہ رحمی صرف رشتہ نبھانے کا نام نہیں، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور رزق میں برکت صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام نہیں، کبھی کم مال میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ انسان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، دل مطمئن رہتا ہے اور زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں بھی ایک بہت اہم اصول بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خریدار اور فروخت کنندہ سچ بولیں اور چیز کی حقیقت واضح کریں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں یا عیب چھپائیں تو ان کی تجارت کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2079۔ میرے عزیز بھائیو، اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو صرف زیادہ کمانے کی فکر نہ کریں، بلکہ حلال کمائی، سچائی اور صلہ رحمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، کاروبار میں سچ بولیں، حرام سے بچیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن برکت کے راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو حلال، پاکیزہ اور بابرکت بنائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے اور ہمیں صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔